بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جنات عدن يدخلونها ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم والملائكة يدخلون عليهم من كل باب، سلام عليكم بما صبرتم فنعم عقبى الدار۔ سورۃ الرعد، آیت نمبر 23 اور 24۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس سے پہلے کی آیات میں اولو الالباب کی 9 صفات کا ذکر فرمایا۔ وَإِنَّمَا يَتَذَكَّرُ أُولُو الْأَلْبَابِ۔ کائنات میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے جو معجزے، جو نشانیاں یہ سب نظر آتی ہیں، ان چیزوں پر غور کون لوگ کرتے ہیں، ان سے فائدہ کون اٹھاتے ہیں، ان سے سبق کون لیتے ہیں، ان کے ذریعے اپنی اصلاح کون لوگ کرتے ہیں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسے لوگوں کا ذکر فرماتے ہوئے تقریباً 9 صفات کا ذکر کیا ہے۔ ان 9 صفات کے تذکرے کے بعد پھر اللہ تبارک و تعالیٰ قیامت کے دن ان کے نتیجے کا، ان کے ٹھکانے کا، ان کے انجام کا ذکر کیا کہ ایسی صفات کے حاملین کل قیامت میں کہاں ہوں گے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے بارے میں فرمایا اولئک لہم عقبی الدار۔ یہ وہ لوگ ہیں جن کو بہترین نتیجہ، بہترین گھر دیا جائے گا۔ اب عقبی الدار کیا چیز ہے؟ آیت نمبر 23 اور 24 میں اللہ تبارک و تعالیٰ اسی کی وضاحت فرما رہے ہیں کہ اچھے صفات کے حاملین اولو الالباب، یہ جو افراد ہیں، ان افراد کو کل قیامت میں کون سی جگہ عطا کی جائے گی، اس جگہ میں کیا چیزیں ہوگی، اور ساتھ میں اللہ تبارک و تعالیٰ وہاں کن کن لوگوں کو داخل فرمائے گا، اور پھر کیا وہاں کوئی رشتہ داری دیکھی جائے گی کہ آپ کا کوئی رشتہ دار ہو تو آپ کے یہاں موجودگی کی وجہ سے کسی رشتہ دار کو یہاں لایا جائے، آپ کے عمل کی وجہ سے کوئی آپ کا رشتہ دار اس سے فائدہ اٹھائے، آپ جنتی ہیں اس لیے آپ کا رشتہ دار بھی جنتی ہو جائے، کیا ایسے خیال کیا جائے گا؟ یا ہر ایک کو اپنے اپنے عمل کی ضرورت ہوگی؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں جنات عدن، عقبی الدار، یہ گھر کون سا گھر ہے، کون سی جگہ ہے جہاں پر اولو الالباب کل قیامت کے دن ٹھہریں گے؟ تو اللہ نے کہا جنات عدن، ہمیشگی کے باغات، ہمیشگی کے باغات،
عقبت دار میں اس گھر میں ہمیشگی کے باغات ہوں گے، الگ الگ قسم کے باغات، پھلوں کے، پھولوں کے، انسان کو جس سے لذت محسوس ہو، خوشی ہو، انسان جنہیں دیکھ کر لطف اٹھائے، اس لیے کہ وہ جگہ جو دنیا میں مومنین نے تکلیفیں برداشت کی ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی فرما برداری کی ہیں، تو اب آخرت میں ان کے لیے راحت، سکون اور اطمینان کی جگہ ہوگی۔ اللہ فرماتے جنات عدن یدخلونہا، وہ ہمیشگی کے باغات ہوں گے جس میں یہ لوگ داخل ہوں گے۔ ہمیشگی کے باغات یعنی ایسی جگہ ہوگی جہاں یہ چلے جائیں گے تو وہاں سے پھر واپس نکلنا نہیں ہے، ہمیشہ کے لیے ان کی وہ جگہ ہوگی، ان کا وہ ٹھکانہ ہوگا۔ وَمَنْ صَلَحَ مِنْ آبَائِهِمْ وَأَزْوَاجِهِمْ وَذُرِّيَّاتِهِمْ، اب وہاں پر ان کے ساتھ اور کون لوگ ہوں گے؟ ان کے اپنے لوگوں میں ایک تو ہمیشگی کے باغات ہونے سے انسانوں کو اس سے فائدہ حاصل ہوگا، انسان وہاں اس سے لطف اندوز ہوگا۔ اللہ نے فرمایا وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ نُزُلًا مِّن غَفُورٍ رَحِيمٍ، آپ جو چاہو گے وہاں پر موجود ہے، ہر چیز آپ کی خواہش کے مطابق وہاں پر دستیاب ہوگی۔ وہ اللہ رب العالمین کی جانب سے مہمان نوازی ہے، نزلا من غفور الرحیم، اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے نیک لوگوں کی وہ مہمان نوازی ہے۔ تو ایسی جگہ پر ان کے ساتھ اور کون ہوں گے؟ اللہ نے فرمایا وَمَنْ صَلَحَ مِنْ آبَائِهِمْ وَأَزْوَاجِهِمْ وَذُرِّيَّاتِهِمْ، اب ان کے والدین، باپ دادا، پردادا، یہ جو نسل ہے جو اوپر والی ہے، وَأَزْوَاجِهِمْ، اور ان کے جوڑے، میاں بیوی، شوہر ہیں تو اس کی بیوی، بیوی ہے تو اس کا شوہر، وَذُرِّيَّاتِهِمْ، اور ان کی نسل، ان کی اولاد، اوپر والے بھی اور نیچے والے بھی۔ انسان کی جو اصل ہوتی ہیں، باپ دادا ہیں، ماں باپ ہیں، یہ بھی، اور جو اس کی ذریت ہے، اس سے پیدا ہونے والی، اس سے آگے جاری رہنے والی وہ نسل بھی ہے، یہ سب ان کے ساتھ ہوں گے، لیکن اس کے لیے ایک شرط ہے۔ اللہ نے کہا وَمَنْ صَلَحَ مِنْ آبَائِهِمْ وَأَزْوَاجِهِمْ وَذُرِّيَّاتِهِمْ، ان کے باپ دادا، ان کے جوڑے اور ان کی ذریت، ان میں سے جو نیک ہوگا، ان میں سے جو نیک ہوں گے وہ بھی ان کے ساتھ ہوں گے۔ اس کا مطلب یہ ہے کسی جنتی کے ماں باپ کو اگر جنت میں داخل ہونا ہے تو وہ ماں باپ کو نیک عمل کرنا پڑے گا۔ کسی جنتی کے بیٹوں کو اگر جنتی بننا ہے تو ان بچوں کو بھی نیک کام کرنے پڑیں گے۔ باپ جنتی ہے تو بیٹا جنتی ہوگا ایسا ضروری نہیں ہے، شوہر جنتی ہے تو بیوی جنتی ہوگی یہ بھی ضروری نہیں ہے۔ ہر نفس کا الگ الگ حساب ہوگا، ہر ایک کا حساب لیا جائے گا۔
ہر ایک کے اس کے اعمال کے حساب سے اسے بدلہ دیا جائے گا۔ فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ۔ جو بھی ذرہ برابر نیکی کرے گا اسے اس کا بدلہ ملے گا، جو ذرہ برابر برائی کرے گا معمولی سی برائی کیوں نہ ہو اسے بھی اس کا بدلہ ملے گا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پر رشتہ داری کا ذکر کر دیا کہ جنت میں ایسی کوئی رشتہ داری نہیں چلنے والی۔ جیسے نوح علیہ السلام جب ان کا بیٹا ڈوب رہا تھا تو نوح علیہ السلام نے اللہ سے مدد مانگی، میرا بیٹا ڈوب رہا ہے۔ وہ نبی ہیں، اپنے بیٹے کو سیلاب میں ڈوبتے ہوئے دیکھ کر تڑپ رہے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کہتے ہیں اِنَّهُ لَيْسَ مِنْ أَهْلِكَ، یہ سمجھیے کہ وہ خون کے اعتبار سے تو آپ کا بیٹا تھا، حسب و نسب میں نسل میں تو آپ کا بیٹا تھا، لیکن ایمانی جو اخوت ہے جس ایمان کا بہترین بدلہ ملنے والا ہے اس سلسلے میں یہ داخل نہیں ہے۔ انہو لیس من اہلک انہو عمل غیر صالح، اچھا کام نہیں کیا اس نے، غلط کام کیا ہوا تھا، شرک اور کفر میں مبتلا تھا۔ تو بیٹے کو بھی باپ سے الگ کر دیا گیا جبکہ باپ نبی ہیں، ایسے ہی نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے چچا ابو طالب، آپ نے تو خود اپنی زبان سے چچا کا نتیجہ بتایا ہے، وہ میرے چچا تھے۔ اس نبی پر ایمان لانے والے ایشیا کے رہنے والے لوگ، افریقہ کے جنگلوں میں بسنے والے لوگ، یورپ کے بازار میں رہنے والے لوگ، دنیا کی کسی بھی خطے میں رہنے والے لوگ، ان میں سے جو بھی ایمان لائے گا وہ جنت میں ہوگا، لیکن اسی نبی کے گھر میں ان کے ساتھ رہنے والے ان کے اپنے چچا ایمان نہ لانے کی وجہ سے وہ نبی کے ساتھ نہیں ہوں گے۔ تب ہم اپنے بارے میں غور کریں، ہم یہ نہ سمجھیں کہ ہمارے ابا بہت نیک ہیں، بزرگ ہیں، فنا ہیں۔ ابا بزرگ ہیں، ابا نیک ہیں، ابا نمازی ہیں، تو ابا کا تو اپنا ٹھکانہ انہوں نے بنا لیا، مجھے اپنا بنانے کی ضرورت ہے۔ ہم کسی کا دامن پکڑ کر نہیں جا سکتے، ہمیں اپنا ذاتی طور پر نیک عمل کرنا پڑے گا۔ اسی لیے اللہ نے کہا وَمَنْ صَلَحَ مِنْ آبَائِهِمْ، اس میں کون کون لوگ داخل ہوں گے؟ ایک تو اولو الالباب جن کی 9 صفات کا ذکر آیا، اور ان کے ساتھ ان کے والدین، باپ دادا، ان کی بیویاں، ان کے شوہر یا پھر ان کی اولاد، ان میں سے جو بھی نیک ہوگا۔ وَالْمَلَائِكَةُ يَدْخُلُونَ عَلَيْهِمْ مِنْ كُلِّ باب۔ اب جب یہ لوگ جنت میں داخل ہوں گے تو ان کا شاہانہ استقبال بھی ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اللہ کی مہمان نوازی کا بھی ذکر کیا اور باغات کا بھی ذکر کیا۔
قرآن مجید کی دوسری جگہ پر ہے کہ تجری من تحتها الانہار، یہ جو باغات ہیں ان کے نیچے نہریں جاری ہوں گی۔ باغات کے سلسلے میں، جگہ کے سلسلے میں اللہ نے ایسی وضاحت کی ہے کہ انسان دنیا کے اندر فطری طور پر ایسی چیزوں کو پسند کرتا ہے۔ گھر ہو، اس کے اطراف میں پھول ہو، پھل ہو، قسم قسم کے تازے تازے پھل اسے ملیں، اور نہر بہہ رہی ہو۔ کسی بھی انسان سے پوچھیں یہ جگہ کیسی ہوتی ہے، ہر انسان کہے گا سب سے بہترین جگہ، یہ تو دنیا میں جنت ہے۔ ایسی جگہ سے انسان خوش ہوتا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جنت میں کیا کیا رکھا ہے، کیسی کیسی چیزیں ہیں، اس کا ہم تصور نہیں کر سکتے، اس کا ہم تصور نہیں کر سکتے ہیں۔ ما لا عین رأت ولا اذن سمعت وما خطر على قلب بشر، اس میں تو ایسی چیزیں ہیں جو انسان نے کبھی دیکھی نہیں، کانوں نے کبھی سنا نہیں، اور کبھی ہمارے خیال میں آ بھی نہیں سکتا، لیکن پھر بھی تو انسانوں کو کچھ بتانا پڑے گا، ورنہ انسان کیا سمجھے گا وہاں پر کیا ہے۔ تو دنیا کے اندر انسان جن چیزوں کو اچھا سمجھتا ہے، جس میں راحت سکون محسوس کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ویسی چیزوں کا تذکرہ کر دیا کہ ایسے باغات ہوں گے جہاں الگ الگ قسم کے پھل ہوں گے، پودے ہوں گے، پھول ہوں گے، اور نہریں جاری ہوں گی، اور ساتھ میں وہاں استقبال بھی ہوگا۔ وہ استقبال کون کریں گے؟ وَالْمَلَائِكَةُ يَدْخُلُونَ عَلَيْهِمْ مِنْ كُلِّ بَابٍ، اور فرشتے ان کے پاس ہر دروازے سے آتے رہیں گے، ان کا استقبال کرنے، ان کی مہمان نوازی کرنے، انہیں خوش آمدید کہنے کے لیے، انہیں خوشخبریاں سنانے کے لیے۔ اس لیے کہ جب ہم اس جگہ پہنچیں گے تو وہاں ایسے چہرے ہونا چاہیے جو ہمیں ہماری خوشی میں اور دوبالا کر دے کہ ساری چیزیں تو موجود ہیں، ساتھ میں کچھ وہاں میزبان بھی ہیں، خدمت کرنے والے لوگ بھی ہیں، اچھی باتیں کرنے والے، سلام کرنے والے، استقبال کرنے والے، خوش آمدید کہنے والے ایسے لوگ بھی موجود ہیں۔ اور پھر اب جب ایسی جگہ ہوگی تو انسان چاہتا ہے کہ اتنی بہترین جگہ میں اکیلا کیوں رہوں، کاش کہ یہاں میری فیملی ہوتی تو کتنا اچھا ہوتا، کیونکہ ان جگہوں پر انسان اکیلا جانا پسند نہیں کرتا، گھر والوں کے ساتھ جانا پسند کرتا ہے، اس کے والدین، بیوی بچے ہوں، اس کے اپنے لوگ ہوں جن کے ساتھ وہ یہاں رہے اور خوشی محسوس کرے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کا بھی ذکر کیا، لیکن شرط بھی لگا دی، آپ کے رشتہ دار تو یہاں ساتھ میں رہیں گے آپ کے، لیکن رشتہ داروں میں سے صرف وہی لوگ رہیں گے جو نیک ہوں گے، جو نیک ہوں گے۔ اس لیے کہ جو نیک نہ ہوں، نبی نے اس کے بارے میں فرمایا ہے مَن بَطَّأَ بِهِ عَمَلُهُ لَمْ يُسْرِعْ بِهِ نَسَبُهُ، عمل اگر انسان کو باہر کر دے، جنت سے دور کر دے، تو رشتہ داری اسے جنت میں نہیں لا سکتی۔ عمل اگر کسی انسان کو جنت سے دور کر دے تو رشتہ داری اسے جنت سے قریب نہیں کر سکتی، جنت میں داخل نہیں کرا سکتی۔ اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیٹی فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا سے خطاب کرتے ہوئے کہا تھا یا فاطمہ سلینی ما شئتی، دنیا میں
تمہیں مجھ سے جو مانگنا ہے مانگ لو، میں باپ ہوں۔ بیٹی کی تربیت کرنا، بیٹے کی ضرورتیں پوری کرنا باپ کی ذمہ داری ہوتی ہے۔ یہاں جو مانگنا ہے مانگ لو۔ یاد رکھنا کل قیامت میں اگر تم اچھے اعمال کر کے نہیں آؤ گے اور پھر وہاں باپ کو پکارو گے تو باپ مدد نہیں کرے گا۔ وہاں اگر تمہیں اچھی زندگی چاہیے تو تمہیں اپنا ذاتی عمل کر کے آنا پڑے گا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیٹی کو بتا دیا۔ اس کا مطلب پھر ہمارے لیے تو بدرجہ اولا ہے۔ ہم یہ نہ سمجھیں کہ ہمارے پاس خاندان میں ایک حافظ ہے، اب وہ حافظ صاحب پورے خاندان کو ساتھ میں جنت میں لے جائے گا، اب ہمیں کچھ نیک کام کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ آدمی کہتا ہے نہیں میں نماز نہیں پڑھتا ہوں، مگر ایک حافظ صاحب ہیں، وہ حافظ صاحب 7 خاندان کو 7 گھرانوں کو لے جائے گا، ان میں سے ایک تو ہمارا گھرانہ ہے ہی، تب تو ہم جائیں گے ان کے پیچھے۔ من بطأ به عمله لم يسرع به نسبه، عمل سے اگر آپ نہیں جا سکتے جنت میں تو رشتہ داری سے تو کبھی نہیں جا سکتے۔ جنت میں جانے کا راستہ اس کا اپنا صرف عمل ہے۔ سلام علیکم بما صبرتم فنعم عقبی الدار، فرشتے جو وہاں آئیں گے الگ الگ دروازوں سے، تو جنتیوں کو خوش آمدید کہتے ہوئے، ان کا استقبال کرتے ہوئے، ان کی خدمت کرتے ہوئے، تو وہ آ کر ان کو سلام کریں گے، سلام علیکم بما صبرتم، تم نے جو زندگی میں صبر کیا ہے اس کی بنا پر آج تمہیں سلام ہے۔ کس پر صبر کیا؟ معصیت پر صبر کیا، گناہ کرنے کا موقع ملا لیکن نہیں کیا، یہ صبر ہے۔ میں جھوٹ بول سکتا تھا لیکن نہیں بولا، اپنے آپ پر کنٹرول کر لیا، یہ سمجھ کر کہ جھوٹ بولنا حرام ہے۔ میں کوئی برائی کر سکتا تھا لیکن نہیں کیا، یہ سمجھ کر کہ اس برائی کا انجام ملے گا، اللہ دیکھ رہا ہے، میں نے صبر کیا۔ تو معصیت پر صبر، نیک کام کرنے پر صبر۔ رب نے ہمیں نمازوں کی پابندی کا حکم دیا ہے، نیند بھی آ رہی ہے، دوپہر کا وقت ہے، تجارت کا بھی وقت ہے، شام کا وقت ہے، تھکے ہوئے ہیں، چھوڑو بعد میں دیکھ لیتے ہیں، پہلے ہی زندگی کے یہ کام پورے کرتے ہیں، نمازوں کا اہتمام بعد میں کر لیں گے۔ دنیاوی زندگی کی خاطر آدمی اللہ کی عبادتوں میں کوتاہی کرے تو یہ گناہ ہے۔ اللہ نے جن چیزوں کا حکم دیا ہے اس پر اگر اپنی زندگی میں صبر کریں، یعنی ہم اللہ کی عبادت کریں گے چاہے مجھے تکلیف ہو، چاہے مجھے اپنی نیند قربان کرنا پڑے، چاہے مجھے اپنی دکان تھوڑی دیر کے لیے بند کرنا پڑے، چاہے مجھے آرام اور راحت کا وقت آگے کے لیے ٹال دینا پڑے، چاہے ہمیں یہ میٹنگ بعد میں رکھنا پڑے، مگر عبادت پہلے۔ اللہ نے جن نیکیوں کے کرنے کا حکم دیا ہے اس کو ترجیح دیں گے۔ اور تیسری چیز، دین کے راستے میں آنے والی مصیبتوں پر صبر کرنا۔ پریشانی ہو رہی ہے، ہم اللہ کے دین پر عمل کر رہے ہیں، لوگ ہمیں مار رہے ہیں، ہم گناہ نہیں کر رہے ہیں، غلطیاں نہیں کر رہے ہیں، کوئی برائی نہیں کر رہے ہیں، اچھے کام کر رہے ہیں، اچھا کرتے ہوئے پھر مار رہے ہیں، اچھا کرتے ہوئے پھر تکلیف دے رہے ہیں، اس پر بھی صبر کرنا۔
سلام علیکم بما صبرتم، فرشتے جب وہاں آئیں گے تو انہیں سلام کریں گے صبر کرنے کی بنا پر، کہ تم پر سلامتی ہو کہ تم نے صبر کیا۔ فنعم عقبی الدار، تو یہ کیا ہی اچھا ٹھکانہ ہے، کتنا اچھا گھر ہے، کتنی اچھی جگہ ہے، کتنا اچھا بدلہ ہے تمہارے ان اعمال کا، یہ کتنا بہترین بدلہ ہے۔ فرشتے بھی خوشی کا اظہار کریں گے، خوشی سے انسانوں سے ملاقات کریں گے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر جہاں جہنم کا ذکر کیا، جہنمیوں کا ذکر کیا، برائی کرنے والوں پر اللہ کے عذاب کے نزول کا ذکر کیا، قوموں کی تباہی کے واقعات بیان کر دیے، وہیں پر جنت کا یہ بہترین منظر بھی پیش کیا ہے، تاکہ نیک انسان ان چیزوں کو سن کر اور زیادہ خوشی محسوس کرے، نیکیوں میں اس کا جذبہ بڑھتا چلا جائے، نیک کام میں اسے اور محبت ہو اور زیادہ اس مشتاق ہو جائے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی ان نعمتوں کو حاصل کرنے کا دلوں میں شوق پیدا ہو۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام کو اللہ کی بتائی ہوئی اس جنت کو حاصل کرنے کے لیے نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اپنی زندگی کو اچھا بنانے کی توفیق دے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔